بڑا معاف کر لینا، تھی میری مچھاں دی ٹینشن نہ لیا کرو، میں جواب دے لاں گا، تھی ایڈی ٹینشن نہ لو، ساری قوم نو میری مچھاں دی ٹینشن پی گئی ہے۔ لیڈر تھوڑے نے داڑیاں بھی رکھی دیاں تے تھوڑے لیڈر ہیں، اسی تھوڑی جی مچھاں ہی ودا لیاں تے ساری قوم ہی پریشان ہو گئی۔ تسی پریشان نہ ہو، بڑا بڑا رب ہے، کم از کم مچھاں تو نہیں پڑا لگا دینا جی، تسی پریشان نہ ہو۔ یہ ٹونڈ شونڈ گئی، ٹونڈ شونڈ گئی ہے، وہ دور گیا جو اقبال کا دور تھا۔ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، جنت تے دور جی، میں تو ہن سٹی ہو سی جی کوٹھی لین لئی سر لان نو تیار ہاں، دسو کیڑا بندہ مروانا جی میرے کو، وہ گیا دور۔ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، جے میں تینوں باہر ڈھونڈا اندر کون سمانا، جے میں تینوں باہر ڈھونڈا اندر کون سمانا، جے میں تینوں اندر ڈھونڈا پھر مقید جانا۔ اسے آگے چلو میں نہیں پڑھوں گا۔ پھر حضرت جی میرے قیم صاحب فرمایا کرتے تھے، ڈھونڈن والیاں پا لیا، ڈھونڈن والیاں پا لیا، چاہے ڈھونڈ جنا دی پکی، پھر جڑا ڈھونڈن نکلیا انہوں ضرور ملیا۔ یہ پہلے بلے شاہ صاحب کا شعر ہے، کیا جے میں تینوں باہر ڈھونڈا اندر کون سمانا، جے میں تینوں اندر ڈھونڈا پھر مقید جانا۔ پھر ایک حضرت جدو لبیا تو پھر بلے شاہ کی کہندے نے، فرماندے نے رب بندے دی ذات ہے اکو کہ جویں کپڑے دی ذات ہے روح، کپڑے دے وچ روح ہے رکیا کہ جویں ہر بندے وچ تو، آپ بولیں تے آپ بلاویں تے آپ کریں ہو آیا لبیا حضرت ڈھونڈن، جن نے ڈھونڈیا پھر لبیا حضرت۔ رب بندے دی ذات ہے اکو کہ جویں کپڑے دی ذات ہے روح، کپڑے دے وچ روح ہے رکیا کہ جویں ہر بندے وچ تو، آپ بولیں تے آپ بلاویں تے آپ کریں ہو ہیں۔ لیکن دکھ ہے جی اب ڈھونڈ نہیں رہی ہے حضرت۔ یہ 2021 چل رہا ہے نا، یہ مادیت پرستی حضرت اپنے جوبن پہ ہے اس وقت حضرت، جوبن پہ حضرت۔ ڈھونڈنا تو دور حضرت، کبھی خیال بھی نہیں آیا وہ کرن کی آئے ساتھ کر کی چھڑے حضرت، ہوتا ہے نا، ڈھونڈنا تو دور حضرت۔ اللہ ہمارے بڑوں نے بڑا ڈھونڈا حضرت، بڑے مجاہدے کی حضرت، بڑی مشقتیں اٹھائی حضرت، بڑا تلاش کیا حضرت، اور پھر ڈھونڈن والیاں پا لیا، ڈھونڈ جنان دی پکی۔ ان کا سب سے بڑا بس حضرت جی، میں کوئی ساری رات نفل نہیں پڑھتا، میں کوئی تہجد گزار نہیں، اللہ مجھے معاف کر دے، کوشش کرتا ہوں 5 جو فرض نمازیں ہیں یہ میری پوری رہے، اگر کوئی کوتاہی ہو جائے معافی مانگ لیتا ہوں اپنے اللہ۔ میں جو خود کر رہا ہوں آپ کو بھی وہی کہوں گا، پتر بس اتنا کرنا، جو کرنا کرنا اس کے لیے حضرت، لوگوں کے لیے نہ کرنا کبھی بھی، جو کرنا اس کے لیے کرنا۔ ہو سکتا ہے کل میں معاف کر دے، یہ وہ دور ہے جو کرنا اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کرنا، دکھاوا کبھی نہ کرنا، قربانی دینا اس کے لیے دینا، محفل کروانا اس کے لیے کروانا، دیگ بانٹنا اس کے لیے بانٹنا، اس کے لیے کرنا۔ میں جو میں کر رہا ہوں کوشش میں رہتا ہوں کہ اس کے لیے کروں۔ اللہ حضرت جی میں آیا ہوں نا، میں چاہوں تو ہو سکتا ہے کہ ماما تو تھی سارے اٹھ کھلو کے اللہ اللہ پہ کرو، انہیں پسند ہی نہیں ہے۔ میں کر سکتا ہوں سارا، میں پروٹوکول لے سکتا ہوں، جس وقت میں باہر گاڑی سے اتروں سارے باہر کھلوتے ہوں، لیکن سب کو منع کیا، کوئی بھی نہ ہے، اس کو یہ پسند ہی نہیں، اگر اس کو پسند ہوتا تو میں بھی کر لیتا۔ لکھا جب میرے محبوب علیہ السلام مکہ فتح ہو گیا نا، اور آپ اپنی اونٹنی پہ بیٹھ کے حضرت جی وہ آپ طواف فرما رہے تھے بیت اللہ شریف کا، جب مکہ فتح ہوا، لکھا ہے کہ محبوب علیہ السلام کا سر انور اس قدر جھکا ہوا تھا کہ جو آپ کا کجاوا تھا نا، وہ جو اونٹنی کے اوپر ڈالتے ہیں، جو اس کی لکڑی تھی نا، وہ بار بار حضور کی پیشانی کے بوسے لے رہی تھی۔ حضور نے سر اس قدر جھکا رہا، وہ
وہ جو آپ کا اونٹنی کے اوپر ہوتا ہے نا لکڑی کا، اس کو پلان بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ بار بار محبوب کی مبارک پیشانی کے بوسے لیتا تھا، اس قدر سر نور جھکا ہوا تھا. عاجزی کرنا پتا لوکاں سامنے اپنا بچان واسطے بڑے ڈاڈے نے حضرت جی، لیکن پتر اندروں عاجز رہی ہو، اپنے اللہ کو ڈری ہو ہمیشہ. اللہ دی مخلوق تے رحم کریو، اللہ دی مخلوق تے ہمیشہ رحم کریو. بڑا معاف کر لینا، تھی میری مچھاں دی ٹینشن نہ لیا کرو، میں جواب دے لاں گا. تھی ایڈی ٹینشن نہ لو، ساری قوم نو میری مچھاں دی ٹینشن پی گئی. لیڈراں تہاڈے نے داڑیاں بھی نہیں رکھی دیاں تے تہاڈے لیڈر ہیں اسی تھوڑی جی مچھاں ہی ودا لیاں تے ساری قوم ہی پریشان ہو گئی. تسی پریشان نہ ہو، بڑا بڑا رب ہے، کم از کم مچھاں تو نہیں بڑا لگا دینا جی. تسی پریشان نہ ہو. یہ بڑے عجیب لوگ ہیں، لیکن مالک کی مخلوق پہ ہمیشہ رحم کرنا ہے اور اخلاص کے راستے پہ رہنا. اخلاص، پھر جب تم اخلاص کے راستے پہ چلو گے، پھر قدرے جی غیبی یونیورسٹی ہے، پھر وہاں سے تمہاری تربیت شروع ہوگی. یہ حضرت ذنون مصری، میں ان کو پڑھ رہا تھا، حضرت خود فرماتے ہیں، یہ دیکھو پھر اس طرح تربیت ہوتی ہے. حضرت ذنون مصری فرماتے ہیں میں سفر پہ تھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مکان ہے جس کے چھت پہ نا ایک عورت کھڑی ہے. فرماتے ہیں میں نے کہا چلو جاتا ہوں اس کی طرف، لیکن کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، پہلے میں وضو کر لوں. فرماتے میں نے وضو کیا اور میں گیا. فرماتے جب اس کے قریب گیا نا تو وہ عورت مجھے کیا کہتی ہے، تربیت ہونے لگی حضرت کی غیب کی طرف سے. اور فرماتے وہ عورت مجھے کہتی ہے ذنون، میں نے پہلے سمجھا تھا کہ تم عالم ہو لیکن تم عالم بھی نہیں ہو. پھر میں نے سمجھا کہ تم دیوانے ہو لیکن تم دیوانے بھی نہیں ہو. پھر میں نے سمجھا کہ تم کوئی عاشق ہو لیکن تم عاشق بھی نہیں ہو. اور فرماتے میں نے کہا، اس کو پوچھا کہ تجھے کس طرح پتہ چلا کہ میں ان تینوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوں. اس نے کہا جب تم نے میری طرف دیکھا نا تو میں سمجھ گئی تم عالم نہیں، کیونکہ عالم کبھی بھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھتا. پھر میں نے سمجھا تم دیوانے ہو، لیکن جب تم نے وضو کیا نا میں سمجھ گیا یہ دیوانہ بھی نہیں ہے، کیونکہ دیوانے وضو نہیں کرتے ہیں. پھر میں نے سمجھا تم عاشق ہو، لیکن جب تم میری طرف چلے نا میں سمجھ گئی یہ عاشق بھی نہیں، کیونکہ جو عاشق ہوتے ہیں وہ اپنے محبوب کو چھوڑ کے کسی کی طرف نہیں جاتے ہیں. اور فرماتے یہ کیا کہ گھر بھی غائب ہو گیا، گھر والی بھی غائب ہو گئی. اور فرماتے میں سمجھ گیا کہ یہ غیب سے میری تربیت کی گئی ہے. جو عالم ہوتا ہے وہ غیر محرم کو نہیں دیکھتا، جو دیوانہ ہوتا ہے وہ کبھی وضو نہیں کرتا، اور جو عارف ہوتا ہے، جو عاشق ہوتا ہے حضرت، وہ اپنے اللہ کے ساتھ کبھی کسی کی طرف دھیان نہیں دیتا ہے حضرت. پھر یہ تمہاری غیب سے تربیت ہونی شروع ہو جائے گی. پھر ایک جو غیبی یونیورسٹی ہے نا روحانیت کی، پھر وہاں سے تمہاری تربیت. لیکن پہلے حضرت جی تمہارے اخلاص کو جانچا جائے گا. وہ جو روحانی یونیورسٹی ہے نا نہ نظر آنے والی، اس میں داخلہ اور ایڈمیشن پھر تمہیں ملے گا. پہلے تمہارے اخلاص کو جانچا جائے گا، پہلے تمہارا اخلاص چیک کیا جائے گا، اس میں اخلاص ہے کہ نہیں ہے، پھر ہوگا.